تاریخ سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا موضوع سیدنا مولا کائنات شیر خدا اخیر رسول خلیفہ جہارم داماد رسول زوج بطول سیدنا امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوش نبوی نے کیا تھا کس کو کعبے میں بلند، دوش نبوی نے کیا تھا کس کو کعبے میں بلند، قدسیوں سے جا کے پوچھو رفعت مولا علی۔ دوش نبوی نے کیا تھا کس کو کعبے میں بلند، قدسیوں سے جا کے پوچھو رفعت مولا علی۔ شاہ مرداں شیر یزداں ہیبت اہل حرم، شاہ مرداں شیر یزداں ہیبت اہل حرم، پوچھ لو خیبر سے اب بھی قوت مولا علی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہ مرداں شیر یزداں ہیبت اہل حرم، پوچھ لو خیبر سے اب بھی قوت مولا علی۔ وہ خلیفہ جہارم مرکز اہل صفا، بستی بستی میں آیا ہے برکت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ جھومتا رہتا ہے سن سن نام صدیق عمر، جھومتا رہتا ہے سن سن نام صدیق عمر، جس کے سینے میں ہے روشن الفت مولا علی۔ جس کے سینے میں مولا علی کی محبت ہو رہے تھے، حضرت صدیق کا بھی حیا کرتا ہے، حضرت فاروق اعظم کا بھی حیا کرتا ہے۔ جھومتا رہتا ہے سن سن نام صدیق عمر، جس کے سینے میں آیا ہے، جس کے سینے میں ہے روشن الفت مولا علی۔ اور آخر ہے کہ رافضی سن خارجی سن، یہ ہے آصف کی صدا۔ رافضی سن خارجی سن، یہ ہے آصف کی صدا، یوں بیان کرتے ہیں سنی عظمت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے نال اگر احادیث طیبہ دے وچ ویکھیا جاوے یا پھر آپ دے بارے قرآن پاک دے وچ جنہاں آیتاں نازل ہوئیاں انہاں نوں ویکھیا جاوے تو انہاں دی بڑی ہی زیادہ تعداد کثیر ہے، اور کثیر تعداد دے وچ حضور علیہ السلام کے فرامین، کثیر تعداد دے وچ آیات قرآنیاں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو واضح کردیاں۔ بالخصوص 16ویں پارے دے وچ رب الجلال نے سورۃ المریم دے وچ رب الجلال نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہیں ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات اور چنگے عمل کیتے، سیجعل لهم الرحمن ودا، فرمایا کہ انہاں دی محبت رب لوگاں دے سینے وچ پا دے سی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اولین اس نے جڑے مخاطب ہیں اور اولین اس نے جڑے مصداق کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انہاں دی محبت، انہاں دی الفت اس کے بارے رب نے وعدہ کر لیا ہے کہ چونکہ وہ ایمان لے کے آئے، عمل صالح کیتے، فرمایا کہ رب قیامت تک آمن والے جتنے بھی مسلمان ہو سن، جتنے بھی لوگ ہو سن، سارے دے دلوں دے وچ حضرت مولا علی دی محبت پھر اپنے مورد وچ بند کوئی نہیں، اس کو مراد دیگر اولیاء، صلحاء، صحابہ کرام علیہ رضوان بھی ہیں، لیکن جڑا بالخصوص اس کا جڑا مصداق ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لہذا ایک سنی ہوئے، ایک مسلمان ہوئے، حضرت مولا علی دی محبت اور دل خالی ہوئے تو کیڑی مسلمانی
کیڑا ایمان. لہذا حضور کے صحابہ حضرت مولا علی ہون, حضرت سیدنا صدیق اکبر ہون یا کوئی بھی ذات ہوئے, انہاں دے بارے ساڈے دلاں دے وچ محبت رب دی طرف پائی ہوئی ہے. مستدرک للحاکم دے وچ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور مقام و مرتبے کو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا اور بیان کرتے ہویا بڑی ہی کثیر تعداد دے وچ احادیث طیبہ ہیں, انہاں دے وچوں اس ساریاں دا بیان ہی نہیں کر سکتے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے, حضور علیہ السلام تشریف فرمائیں, مولا علی بھی موجود ہے. نظر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی علی, فرمایا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو دیکھا اور آپ کی طرف نظر کی تھی اور فرمایا کہ یا علی انت سید فی الدنیا سید فی الاخرہ, اے علی تو دنیا دے وچ بھی سردار ہے, تو آخرت دے وچ بھی سردار ہے. سبحان اللہ, تیری سرداری دنیا دے وچ بھی ہے اور تیری سرداری آخرت دے وچ بھی ہوسی. فرمایا کہ وہ حبیب کا حبیبی, اے علی جڑا تیرا حبیب ہے, جڑا تیرا محبوب ہے وہ میرا محبوب ہے, جڑا تیرے نال محبت کرتا ہے وہ میرے نال محبت کرتا ہے. وہ حبیبی حبیب اللہ, فرمایا کہ جڑا میرے نال محبت کرتا ہے یا جڑا میرا محبوب ہے, فرمایا کہ وہ رب دا بھی محبوب ہے. ایک سلسلہ آپ نے ذکر کیتا حضور علیہ السلام نے کہ جڑا بندہ مولا علی نال محبت کرتا ہے یا وہ مولا علی دا محبوب ہے, فرمایا کہ اے مولا علی, اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرمایا کہ جڑا تانوں پسند کرتا ہے یا جڑا بندہ تانوں پسند ہے وہ مینوں بھی پسند ہے. اور فرمایا کہ جڑا مینوں پسند ہے, جڑا میرا حبیب ہے, وہ رب دا بھی حبیب ہے. اور فرمایا کہ وعدو کا عدوی وعدوی عدو اللہ, فرمایا کہ جڑا تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. جڑا تیرے نال دشمنی رکھتا ہے, تیرے نال بغض رکھتا ہے, فرمایا کہ وہ میرا دشمن ہے. وعدوی عدو اللہ, فرمایا کہ جڑا میرے نال دشمنی رکھے وہ رب نال دشمن ہے. رب دے نال دی محبت کدی بھی کامل نہیں ہو سکتی, رب نال دی محبت کدی بھی ثابت نہیں ہو سکتی جیڑا میرے نال دشمنی رکھدا ہے. اور فرمایا کہ میرے نال دشمنی رکھن والا کون ہو سی جیڑا تیرے نال دشمنی رکھ سکے. ایک شان اور مقام و مرتبہ. ویسے تھا دیگر صحابہ دے بارے یا دیگر اہل بیت دے بارے یا حضور علیہ السلام کی ازواج دے بارے, حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دے بارے بھی رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنے انہاں نوں اذیت دتی, جڑے بندے انہاں نوں غضبناک کیتا, فرمایا کہ مینوں اذیت دتی, جڑا انہاں نوں ناراض کرسی او مینوں ناراض کرسی. دیگر بھی ذکر کیتا لیکن بالخصوص حضرت مولا علی نوں آپ نے دیکھ کے اور فرمایا کہ اے مولا علی, جڑا تانوں محبوب ہے مینوں محبوب ہے, اور جڑا مینوں محبوب ہے اور رب دا بھی محبوب ہے. لیکن جڑا تہاڈا دشمن ہے میرا دشمن ہے, اور جڑا میرا دشمن ہے اور رب دا بھی دشمن ہے. فرمایا کہ والویل لمن ابغضک بعدی, فرمایا کہ اس بندے واسطے ہلاکت ہے, اس بندے واسطے بربادی ہے میرے جاون تو بعد جیڑا بندہ بھی تیرے نال بغض رکھسی. جیڑا بندہ جس دے دل دے وچ بغض مولا علی ہوئے, اس دے بارے سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے, انبیاء کے سردار نے, اور رب الجلال کے بعد سب کو جڑی معصوم ہستی ہے اور سب کو اعلیٰ ترین ہستی ہے, اس ذات نے وہ واسطے ذکر کیتا. فرمایا کہ والویل لمن ابغضک, اے علی میرے تو بعد جیڑا بندہ بھی تیرے نال بغض رکھسی او دے واسطے ہلاکت ہے, او دے واسطے بربادی ہے, او دے واسطے تباہی ہے. اور اسی طرح طبرانی دے وچ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے, فرمایا کہ کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ موقع پہلے گزر گیا لیکن دوسرے موقع دے ہوتے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, فرمایا کہ حضور کی بارگاہ جیسا موجودہ سے حضور علیہ السلام کو جرمٹ دے وچ صحابہ نے لے آیا. فرمایا کہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ, حضور علیہ السلام صحابہ نال گفتگو کرتے پے اور صحابہ کرام حضور کی گل سنتے پے. حضور نے فرمایا کہ اے صحابہ تواڈے وچ ہن ایک ایسا بندہ آسی جیڑا پکا جنتی ہے,
یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، فرمایا کہ تواڈے وچ ایسا بندہ سی جس کو رب نے جنت عطا کر دیتی ہے، دنیا دے وچ عطا کر دیتی ہے. فدخل علی بن ابی طالب فسلم وقعد، فرمایا راوی آخر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کہ حضور نے جویں آکھیا کہ ایک ایسا بندہ سی کہ جہدے اوتے جنت واجب ہو چکی ہے، جنوں رب العالمین نے جنت عطا کر دیتی ہے. فرمایا کہ فوراً ہی حضرت مولا علی تشریف لے کے آ گئے. سبحان اللہ. انہوں نے تشریف آوری ہوئی، انہوں نے آ کے سلام کیتا، اور سلام کرن تو بعد حضور علیہ السلام کی مجلس سے وہ بھی تشریف فرما ہوئے. ان حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ایک تا حضور نے فرمائی اور حضور نے بیان کی تھی، اور پھر صحابہ نے بھی آپ کو بڑا مقام مرتبہ عطا کیتا، اور صحابہ نے پھر بڑا احترام کیتا آپ کی عزت اور آپ کی تکریم کے حوالے نال. کچھ روایتاں بعد میں ذکر کیتیاں جا سن، لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑی تکریم اور جڑی عزت صحابہ کرام علیہ رضوان نے کی تھی، کیونکہ خاص طور پہ ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ جو معاشرے دے وچ اس طرح کا گند پایا جاوے کہ معاذ اللہ صحابہ نو علیحدہ کر کے، اہل بیت نو علیحدہ کر کے، معاذ اللہ آپس دے وچ انہاں دا کمپیریزن اور موازنہ کیتا جاوے کہ معاذ اللہ وہ فلانے اس موقع دے اوتے موجود ہے کہ اس چیز کو بیان کیتا جاوے کہ انہاں دی آپس میں محبت کتنی زیادہ ہے. جنہ دی تربیت حضور نے کیتی ہوئے انہاں دا آپس میں کینہ اور بغض نہیں رہ سکتا. انہاں دے دلاں دے وچ ایک دوسرے دے بارے کینہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ علماء نے فرمایا کہ کسی روایت دے وچ اگر تانوں نظر آندا بھی ہے نا کہ معاذ اللہ اتنے کوئی اس طرح دا معاملہ ہویا، فرمایا کہ اس تو بہتر ہے کہ تساں راویاں کو جھوٹا آکھ لو کہ جڑے بندے روایت کرتے پین، جس بندے نے گل کو نقل کیتا ہے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے کہ لیکن جس کی تربیت حضور نے خود فرمائی ہوئے انہاں دے بارے اس طرح کے الفاظ نہیں ہو سکتے کہ ایک صحابی دوسرے کو گالیاں دے، دوسرا پہلے کو دے، یا انہاں دے آپس دے وچ معاملات اس کو بیان کرتے ہویا. البدایہ والنہایہ دے وچ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا بالمسجد، کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے تشریف فرمائے. وقد اطاف به اصحابہ، فرمایا کہ صحابہ نے آپ کو جھومٹے چ لیا ہوا ہے، صحابہ نے آپ کو گھیرے ہوا ہے کہ درمیان دے وچ حضور بیٹھے، آسے پاسے سارے صحابہ کرام علیہ رضوان بیٹھے. اذ اقبل علی، ہن پچھلی والی روایت بھی اس طرح ملتی جلتی ہے لیکن اس دے وچ ایک الگ چیز ہے. فرمایا کہ اذ اقبل علی، پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود کوئی نہ، اور آپ کسی پاسے کوئی مصروف ہو سن، لیکن صحابہ کرام موجود ہیں. حضور دے جلوے ادا زیارت کرتے پہن، حضور دے چہرہ مبارک کی زیارت کرتے پہن. فرمایا کہ اذ اقبل علی فسلم، اچانک حضرت مولا علی آئے اور آ کے انہوں نے سلام کیتا. وقف ثم وقف، فرمایا کہ پھر اٹھائیں کھلو گئے کیونکہ جگہ کوئی نہیں آئی. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ نے چاروں طرفوں گھیر رکھا ہے، اور چاروں اطراف جتنے ویکو صحابی کوئی نہ کوئی موجود ہے. ہن بمن دی حالے تک جگہ نہیں بنتی پئی ہے اور جب بمن دی کوئی وسعت کوئی نہیں آئی. فناظر مکانا یجلس فیہ، حضرت مولا علی کوئی جگہ ویکھدے پین کہ کیڑی جگہ تے بیٹھا جاوے اور حضور دے جلویاں دا تکیا جاوے، حضور دے جلویاں نور دی زیارت کیتی جاوے اور حضور دے چہرہ مقدس کی زیارت کیتی جاوے. فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی وجوہ اصحابہ، حضرت مولا علی نے تشریف لے کے آئے اور دیکھا کہ جگہ نہیں بنتی پئی. اسے ٹائم دے وچ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھ لیا اور اس چیز کو پرکھ لیا کہ حضرت مولا علی آ چکے اور انہاں واسطے کوئی جگہ فی الحال انہاں نہیں ملتی پئی. فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی وجوہ اصحابہ، حضور نے صحابہ دے چہرے نال دیکھا کہ ایہم یوسع لہ، کہ کیڑا اور اٹھدا ہے مولا علی کو جگہ دیندا ہے، کیڑا بندہ انہاں نوں اپنی جگہ تے بہاندا ہے. فرمایا کہ وکان ابو بکر عن یمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا، فرمایا نقشہ یہ آئی کہ ہمیشہ حضور علیہ السلام کی مجلس دے وچ سجے پاسے حضرت ابو بکر صدیق باندھے رہے، یعنی اس دن بھی پہلے نمبر تے
حضرت ابو بکر صدیق تشریف فرمائے سجے پاسے. فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے جدو صحابہ دے چہرے وال ویکھیا کہ ہن ویکھدے ہیں کہ کیڑا بندہ وسعت دیندا ہے, کیڑا بندہ گنجائش پاندا ہے اور کیڑا بندہ حضرت مولا علی کو جگہ عطا کرتا ہے. فرمایا کہ وکان ابو بکر عن یمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا, حضرت ابو بکر صدیق حضور دے سجے پاسے بیٹھے ہیں. فتزحزح ابو بکر عن مجلسه, فرمایا کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق جڑے حضور دے سجے پاسے بیٹھے ہیں آپ تھوڑے جے رسکے اور پیچھے ہوئے اور جگہ بنانا شروع کی تھی. وقال ہا ہونا یا ابو الحسن, حضرت مولا علی کو آواز دے کے آکھیا اے ابو الحسن, اے مولا علی اتنے تشریف رکھو, ایتھے آؤ اور تہاڈی جگہ میں بنانا. حالانکہ حضور نے فرمایا نہیں. حضرت مولا علی آئے, صحابہ نو ویکھدے پے کہ کتھے جگہ ہوے تے جیڑی جگہ تے میں بیٹھ جاواں. حضور نے صحابہ دے چہرے تے ویکھیا, اچانک ہوندا نا اس طرح کہ بعض اوقات تساں ویکھدے ہو کہ کوئی بندہ باہر آندا ہے اور جگہ موجود نہیں ہوندی, ویکھ رہا ہوندا ہے تے پھر بندہ جڑا مطلب ہے کہ مین بندہ بیٹھا ہوندا ہے وہ پھر اس چیز نو ویکھدا ہے کہ کیڑا بندہ ہن کیڑی جگہ تے جگہ لے سی. تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا علی واسطے جگہ بنائی اور پیچھے ہو کے فرمایا کہ یا ابو الحسن ہا ہونا, اے ابو الحسن اتنے تشریف لے کے آؤ. فجلس بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مولا علی تشریف لائے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور حضرت ابو بکر صدیق کے درمیان بیٹھ گئے. ہن راوی آخدے جدو یہ معاملہ ہو گیا حضور نے کسی نے کچھ نہیں آکھیا. فرمایا کہ حضور دا چہرہ مبارک تا پہلے ہی بڑا دمکدا ہے, پہلے ہی روشن ہے. فرعین السرور فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جدو حضرت ابو بکر صدیق نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ عطا فرمائی اور انہاں واسطے اپنی جگہ تو پیچھے ہوئے اور انہاں نوں حضور دے نال جگہ دتی. تے فرمایا راوی کہندے آکھدے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا چہرہ پہلے روشن ہے اساں اس کے اوتے مزید سرور دیکھ لیا. حالانکہ سرور ایسی چیز ہے کہ جو بیان نہیں کیتا جاتا, لیکن صحابی آخدن کہ حضور دے چہرہ مبارک ہوتے خوشی دے آثار نمودار ہوئے. ثم اقبل علی ابی بکر, اور اتنا ہی کافی ہے کہ حضور اس گل تے خوش ہو جاندے, حضرت ابو بکر صدیق دے اس کام دے اوتے خوش ہو جاندے. لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ حضرت ابو بکر صدیق تھوڑا پیچھے ہو گئے تو حضور متوجہ ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کی طرف اور فرمایا کہ یا ابا بکر انما یعرف الفضل لاہل الفضل, فرمایا کہ عزت والے کی پہچان کر جاتے ہیں, قدر والے نو قدر ہوندی ہے, قدر والے دی. یہ دا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے صحابہ نو قدر کوئی نہیں, لیکن سب تو زیادہ عزت اور احترام جیڑی شخصیت نے اس موجودہ مجلس دے وچ کیتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضور نے اس دے اوتے خوشی دا اظہار کیتا. اے محبت اور اے انہاں دی آپس دے وچ انہاں دا ملا اور انہاں دی آپس دے وچ شیر و شکر ہونا. تے ہن کون آکھ سکدا ہے کہ معاذ اللہ کہ حضرت ابو بکر صدیق, حضرت فاروق اعظم, حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کہ انہاں دی معاذ اللہ کوئی دلی طور تے کوئی کینہ کوئی حسد انہاں دے بارے ہوئے, ہرگز یہ چیز نہیں ہو سکتی. اس لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشادات اور احادیث طیبہ دے وچ ایک واضح موجود ہے. اسی طرح ایک مشہور روایت ہے کہ جیڑی روایت کئی کتابوں میں موجود ہے جہدے وچ ایک خاص طور تے جملہ بڑا ہی نوٹ کرن والا ہے اور بڑا ہی سنن والا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیڑی حضور نے شان دیتی, جیڑی حضور نے مقام دیتا اور رب نے قرآن دے وچ آیتاں نازل کر کے دسیا تے انہاں دا احترام اور انہاں دی پاسداری حضور خود بھی کرتے ہیں, حضور دے صحابہ بھی کرتے ہیں. حضرت قیس بن حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کہ ایک دن التقى ابو بکر وعلی جميعا, اچانک حضرت مولا علی اور حضرت ابو بکر صدیق دا ٹکراؤ ہویا, آپس میں ملاقات ہوئی, اکٹھے ہوئے. فتبسم ابو بکر فی وجہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مولا علی جدو ویکھیا حضرت ابو بکر صدیق نے تے حضرت ابو بکر صدیق مسکرا پے, ہنس پے. ہن بعض اوقات ہنسنا تدہیق امیز ہوتا ہے,
کہ بندہ کسی کا مذاق اڑانا پہ ہوتا ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی مسکراہٹ اور انہوں کا تبسم دیکھ کے اور انہوں کی محبت نال ہسنا دیکھ کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، فقال له علی ما لک تبسمت فی وجهی، اے ابوبکر صدیق، اے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، دسو تو صحیح مسکراہٹ کی وجہ کی ہے، دسو تو صحیح مینوں بھی پتہ لگے۔ فرمایا کہ فقال له، فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر میں حضور کا فرمان یاد آ گیا، میں حضور کو تشریف ہوں، میں حضور کی بارگاہ دے وچ موجود ہوں اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں خود سنیا، اے نہیں کسی اور آ کے دسیا، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو میں خود سنیا، یقول لا یجوز احد الصراط الا ان كتب له علی بن ابی طالب الجواز۔ فرمایا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور میں انہوں نے اپنے کانوں نال سنیا ہے، فرمایا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن آج کچھ لوگ تا نبیوں دی او کرامت اور نبیوں دے معجزات اور نبیوں دا جڑا سٹیٹس ہے انہوں نہیں منن واسطے تیار، لیکن حضور دے صحابی دا مقام مرتبہ دیکھو اور حضور دے صحابی دا مقام، لوگ آخدے ہیں کہ نبی کچھ کر نہیں سکتے، دنیا دے وچ بھی کچھ نہیں کر سکتے، آخرت دے وچ بھی کچھ نہیں کر سکتے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت ابوبکر صدیق دے ذہن وچ آیا اور انہوں نے جدو سمجھیا تے حضور دے پیارے صحابی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے ہنس پے۔ جدو پوچھا گیا کہ حسن دی وجہ، آپ نے فرمایا کہ میں حضور کو سنیا کہ حضور نے فرمایا کہ پل صراط دے اوپر کوئی بندہ اس ٹائم تک گزر نہیں سکے گا جب تک مولا علی کو لے کے نہ دے دے، یعنی پل صراط تو گزرن واسطے اور پل صراط ٹپ کے لگ کے جنت میں جاون واسطے فرمایا کہ پہلے چیک اتھارٹی چیک حضرت مولا علی دے سے تو پھر وہ جا کے جنت میں بڑھ سی۔ ہم کتنی شان ہے، کتنا مقام و مرتبہ ہے، ایک صحابی دا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خلیفہ چہارم دا داماد رسول دا زوج بطول دا، تو پھر نبیاں دا کیا عالم ہو سی اور نبیاں دے سردار دا کیا عالم ہو سی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ ہنسیا تاں کہ حضور نے فرمایا کہ مولا علی کو رب نے شان عطا کی دیے کہ کوئی بندہ بھی پل صراط کو ادو تک نہیں لگ سکسی جدو تک مولا علی کو لے کے نہ دے دے۔ ہن اگلی گل آئی، جدو ایک گل سنی فدائی کا علی بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی بھی ہنس پے۔ ہن حضرت ابوبکر صدیق نے بھی پوچھا کہ میں تو دس چھٹیا حسن دی وجہ، ہن تسا بھی دسو۔ فرمایا کہ الا ابشرک یا ابا بکر، اے ابوبکر میں تو خوشخبری نہ سناواں؟ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ خوشخبری تواڈے واسطے یہ ہے کہ مینوں بھی حضور نے ارشاد فرمایا، یہ مطلب ہے کہ حضور ایک دی گل دوسرے نو، دوسرے دی گل دوسرے نو، کہ تاکہ میں انہوں دساں ہور گل ہے، لیکن جدو میں انہوں دساں اور یہ جا کے انہوں دسی کہ حضور تیرے بارے اے ارشاد فرماندے پے وہ ہر گل ہے، اور معاذ اللہ آپس دے وچ کینہ، آپس میں بغض اور آپس میں کوئی دشمنی والا معاملہ ہوندا تے پھر یہ چھپا جاندے، پھر بچا جاندے کہ حضور نے شان بیان کی تھی تو میں انہوں کیوں دساں، انہوں سامنے کیوں بیان کرا، لیکن ایسا نہیں۔ حضور نے جنہاں دی تربیت کیتی ہوئے، حضور نے جنہاں دی تربیت کر کے اور رب نے جنہاں نو حضور دی صحابیت وچ سنیا ہوئے، انہاں دے دلاں دے وچ کدی بھی اس طرح دی چیز نہیں آ سکتی۔ اس وجہ تو حضرت مولا علی نے جدوں دسیا گیا کہ مینوں حضور نے فرمایا ہے کہ پل صراط کو وہ بندہ ٹپ سی جدوں مولا علی لے کے دے سی، حضرت مولا علی پھر ہنسے، آپ ہنس کے فرمان لگے الا ابشرک یا ابا بکر، اے ابوبکر صدیق میں تو انہوں خوشخبری دینا، خوشخبری سنانا۔ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ مینوں بھی حضور نے ارشاد فرمایا کہ لا تکتب الجواز الا لمن احب ابا بکر، فرمایا کہ اس بندے کو کبھی بھی اجازت نامہ نہ دینی جیڑا بندہ حضرت ابوبکر صدیق نال بغض رکھدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ لا تکتب الجواز الا لمن احب ابا بکر، فرمایا کہ جواز دا اور لگن دا سرٹیفکیٹ
اور کیا جنت میں جاون دا سرٹیفکیٹ فرمایا کہ اسے نو دیویں جڑا ابو بکر صدیق نال محبت کرتا ہوئے. سبحان اللہ. ہن یہ محبت اور انہاں دا شیر و شکر ہونا یقینی طور تے قرآن پاک کی آیتاں پڑھیا جاوے, حضور دے فرامین پڑھیا جاوے, یہ چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے, یہ بالکل چیز سامنے آ جاتی ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب ذوالجلال دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا مقام و مرتبہ نال نوازیا اور رب نے نوازیا وہ کسی تو بھی مخفی کوئی نہیں, ہر بندہ جانتا ہے. ایک خاص طور تے مشکات شریف دے وچ حدیث پاک ہے اور اسی طرح رلدی ملدی کئی اور دیگر کتاباں دے وچ موجود ہے اور اسی طرح نحو البلاغہ دے وچ بھی اسے مفہوم دے مطابق بڑھتی جوڑتی ایک گل حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکات شریف دے تیسری فصل دے موجود ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب ذوالجلال دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیکا مثل من عیسیٰ, اے مولا علی تواڈے وچ ایک مماثلت حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی بھی موجود ہے. سبحان اللہ. ویسے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسے صحابی کی مشابت کسے نبی نال بیان کی اور کسے کی مشابت کسے نال بیان کی, کسے کی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نال, کسے نے نور نجی اللہ نال, مختلف قسمہ نال انہوں نے مماثلت اور مشابت بیان کی, لیکن حضرت مولا علی نے ارشاد فرمایا فیکا مثل من عیسیٰ, اے مولا علی تواڈی مثال اور تواڈی مماثلت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رل دیے. جب پوچھا گیا کس طرح, فرمایا کہ اب غدتهم اليهود حتی بہتوا امہم, فرمایا کہ یہودیاں نے انہاں نال بغض رکھیا, یہودیاں نے انہاں دی مخالفت کی اور انہاں تو نفرت کی حتیٰ کہ انہاں دی پاکیزہ والدہ پاک مریم سلام اللہ علیہ دے اوپر بھی بہتان لایا اور پھر محبت النصارى اور نصرانیاں محبت کی تھی. دو پارٹیاں, ایک یہودیاں دی ایک عیسائیاں دی. یہودیاں نے تو بغض رکھیا اور بغض رکھن دے وچ اس حد تک چلے گئے کہ حضرت پاک مریم سلام اللہ علیہ دے اوپر بغض دی وجہ تو بہتان لایا اور زنا دی تہمت لائی. وَأَحَبَّتْ النَّصَارَى, فرمایا کہ انہاں نال عیسائیاں نے محبت کی تھی اور محبت دے وچ اس حد تک ود گئے انزلوه بالمنزلۃ التي ليست له, فرمایا کہ اس مرتبے تک لے گئے کہ جڑا انہاں دا مرتبہ نہیں, یعنی انہاں کو خدا دا بیٹا بنا دیتا, انہاں کو خدا بنا دیتا. فرمایا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ تو دو گروہ ہلاک ہو گئے, دو گروہ مارے گئے, ایک بغض کی وجہ تو ایک محبت کی وجہ تو. جنہاں بغض رکھیا انہاں نے جائز بغض نہیں رکھیا, وہ بغض دے ہر درجے تک پہنچ گئے. فرمایا کہ جنہاں نے محبت کی تھی تے محبت دے اس درجے تک پہنچ گئے کہ معاذ اللہ خدا دا بیٹا بنا دیتا. حضرت مولا علی نے فرمایا کہ حضور نے میرے بارے ارشاد فرمایا یا علی کوفی یا رجلان, فرمایا کہ میرے بارے بھی میرے معاملے دے وچ بھی دو بندے ہلاک ہو جاسن, دو بندے ہلاک ہو جاسن. محب مفرط یفرطنی بما لیس فی, فرمایا کہ ایک تا وہ محبت کرن والا کہ جڑا حد تو ود کے محبت کرسی, یفرطنی بما لیس فی, میرے واسطے وہ چیز بھی بیان کرسی جڑی میرے وچ موجود کوئی نہیں. رب نے بڑا مقام و مرتبہ عطا کیتا, رب نے بڑی قدر و منزلت عطا کی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن جڑا انہاں دا مقام نہیں ہے اس کو اگر انہاں واسطے ثابت کیتا جائے, معاذ اللہ جویں تساں سن دیو کوئی آکھدے کہ علی خالق ہے, علی ہی رازق ہے, سارا کوئی سانو دیون والا ہی اللہ ہے. اور معاذ اللہ کچھ لوگوں نے اس درجے تک بھی آکھیا کہ معاذ اللہ حضرت جبرائیل کول تا غلطی ہو گئی, اصل واحدہ حضور دی طرف نہیں آونی, حضرت مولا علی دی طرف آونی ہے. تے پھر ویکھو محبت دے کس درجے تک پہنچ گئے. مولا علی خود فرماندے, فرمایا کہ اگر میرے بارے ویکھنا چاہتے ہو, میرے نال محبت کرن والے اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ جیڑے مینوں بھی محبوب ہیں, فرمایا کہ میرے واسطے وہ چیز کدی نہیں ثابت کرن گے جیڑی میرے ہے کوئی نہیں. اس وجہ فرمایا کہ یا کوفی یا رجلان, میرے معاملے دے وچ حضور نے فرمایا اپنی طرف نہیں ارشاد فرما رہا ہے, فرمایا کہ میرے معاملے دے دو بندے ہلاک ہو جاتے ہیں. ایک وہ بندہ کہ جڑا محبت دے وچ حد درجے تک ود جاسی اور افراد کرن لگ جاسی, اور جیڑی چیز میرے وچ نہیں ہے وہ ثابت کرن لگ جاسی. اور فرمایا کہ وَمُرْغِدٌ شَيَحْمِلُهُ شَنَآنِي عَلَىٰ أَن يَبْعَثَنِي, فرمایا کہ ایک میرے نال بغض رکھن والا کہ جیڑیاں رب نے مینوں شاناں عطا کیتیاں انہوں بھی نہ منسی اور حتیٰ کہ میرے اوتے بہتان لاسی. تے نظر آندا پیا خارجی ناسبی
حضرت مولا علی نو مسلمان تک نہیں منتے کہ جدو دو گروہاں کا جھگڑا ہویا اور حکم بنائے گئے تے 12,000 لوگ نہروانی علیحدہ ہو گئے. انہوں نے آکھا کہ معاذ اللہ حکم بناون کی وجہ تو حضرت مولا علی کافر ہو چکے ہیں. معاذ اللہ فرمایا کہ حضور نے مینوں پہلے ارشاد فرما دیتا ہی کہ جیڑا میرے نال محبت کرسی لیکن محبت دے وچ ود جاسی او بھی چنگا کوئی نہیں, او بھی ہلاکت وچ ہے. فرمایا کہ جیڑا میرے نال بغض رکھسی اور بغض رکھن دی وجہ تو جڑیاں رب نے مینوں شاناں عطا کیتیاں انہوں بھی نہ منسی وہ بھی ہلاک ہو جاسی. اس وجہ تو اہل سنت صراط مستقیم کا نام ہے اور اہل سنت سیدھی راہ کا نام ہے اور بین الافراد و تفرید کا نام ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یا رب ذوالجلال نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑیاں شاناں جیڑا مقام و مرتبہ عطا کیتا ہے اساں منتے ہیں تے جیڑا انہاں دا مقام نہیں ہے اس کو اساں انکار کرتے ہیں. اور یقینی طور تے صراط مستقیم ہے سیدھی لکیر اے صراط مستقیم ہے, نہ اس پاسے جاونا ہے اور نہ ہی اس پاسے جاونا ہے, نہ تا مولا علی دے بارے بغض رکھنا ہے کیونکہ جیڑا انہاں نال بغض رکھسی حضور نے پہلے اشارہ فرما دیتا فرمایا کہ حضرت مولا علی نو کہ تساں جنتی ہو تواڈے نال بغض رکھن والا میرے نال بغض رکھدا ہے اور جیڑا میرے نال بغض رکھدا ہے اور رب نال بغض رکھدا ہے اور جیڑا تواڈے نال محبت کردا ہے میرے نال محبت کردا ہے اور جیڑا میرے نال محبت کردا ہے رب نال محبت کردا ہے. لہذا سارے دے اوتے ساڈے اوتے فرض ہے کہ حضور دے پیارے حضور دی پیاریاں حضور دیاں صاحبزادیاں حضور دیاں نواسیاں حضور کی ازواج مطہرات حضور دی اہل بیت اور حضور دے صحابہ جیڑا انہاں نوں مقام و مرتبہ رب نے عطا کیتا رب دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیتا اساں انہاں نوں منیے انہاں دا پرچار کریے اور کدی بھی کسی دے بارے ساڈے دل دے وچ کھوڑ کوئی کینہ کوئی حسد نہ آوے. دعائے کر رب ذوالجلال سانوں سارے نوں صحابہ اور اہل بیت دی سچی اور پکی محبت عطا فرماوے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی پکی اور